عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ آج درندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوچ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، منظم پلاننگ کی طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھا لے جایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیاہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں کہتا ہوں کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمۃ الزہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی، ورنہ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی۔ اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ آج کچھ درندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، کھلے عام پوسٹر لگا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کچھ گنڈے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال 2100 مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے، ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے۔ یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے بھی نہیں، ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کہ کسی کے باپ کے کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے اور زبردستی اپنے بستر کا اسے سامان بنائے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے تو پہلے قاضی عورت سے ہی پوچھ کے آتا ہے تو راضی ہے یا نہیں، بغیر رضا کے تو دولہے سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے کہ نہیں، پہلے تو خاتون سے ہی ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہے، اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو نکاح بھی نہیں۔ ہم زور زبردستی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کسی کو اغوا کر کے لے جانا، اٹھا کر کے لے جانا، زبردستی بہو بنانا، اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں سب صفایا بھی ہو چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ یہاں پر ان بچیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنائے جائیں گے، شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے، ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس، اچھے بال، اچھا چہرہ، اچھے کپڑے، جو اپنی طرف موہ لے۔ تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا النظر سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر جو پڑتی ہے، شہوت کے ساتھ جو نظر گئی، شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے۔ جو نوجوان تمہیں بھاگ گیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے، وہ شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان کوئی لمبے سینگ والا، بڑی پونچھ والا، پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی۔ شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے، اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے۔ جب یہ بہک جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تب چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے۔ میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی، اچھے خاندانوں کی ہوگی۔ بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی، وہ مسلمان بن جائیں گے، فلاح ہو جائیں گے۔ تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، بہت سارے میدان ہیں، میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے۔ صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی، کفر پر موت ہو گئی۔ ابھی چند مہینے پہلے، 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے، اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات۔ مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے، اور اس کے گھر گئی، سب کو چھوڑ دیا،
4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے, میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتہ چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں, لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ, حضرت ام سلیم. ایک وہ صحابیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی. یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے. اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی. وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا, وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھی. آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں, ام سلیم کیا کہتی ہیں, ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی, خوبصورت تھے ابو طلحہ, بہت ہی کڑیل جوان بھی, اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی. نکاح ہو جائے, سامنے سے ابو طلحہ آئے, ام سلیم نکاح کر لیتے ہم. ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر, تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر, تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر, مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں, میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے, اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے, حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں. خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی. وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی, چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے. معاذ اللہ, ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے, انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے. آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے. مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا, بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں. مجھے اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو, جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ, ماں باپ راضی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, سب برابر ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, تمہیں پتا ہے
کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے، جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے، ماؤں کو روتا ہوا، باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے، پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر؟ ہاں جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں، کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا، منا لیں گے، اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں، گھر چھوڑا تو چھوڑا، اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی۔ یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے ہلائے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا۔ تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو، میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں، کچھ نہیں بگڑتا۔